کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نیم روشنی میں وہ اس کے بےحد قریب کھڑا اس کے حسین نقوش کو نہار رہا تھا۔ وہ بھی بے اختیاری کی کیفیت میں اس کے چہرے کو تک رہی تھی کہ یکایک اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ وہ ہنوز یوں ہی بنا کسی جنبش کے کھڑی اس کو تک رہی تھی۔ وہ اب اس کے لبوں پہ جھکنے لگا تھا۔ عائزہ اور فائزہ دونوں بہنیں تھیں۔ باپ کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا۔ ماں ثریا بیگم ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھیں۔ عائزہ انٹر کے امتحانات دے کر فارغ ہو چکی تھی اور مزید پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر گھرداری میں مصروف رہتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ شام میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، جبکہ فائزہ بھی انٹر کے آخری سال میں تھی۔ عائزہ ایک قبول صورت ہونے کے ساتھ ساتھ دبتی رنگت کی مالک تھی، مگر فائزہ خوبصورتی میں عائزہ سے سبقت لے گئی تھی۔ اس کی گوری دمکتی سرخیاں چھلکاتی رنگت، کمر سے نیچے تک آتے لمبے سلکی بال، اس کی بڑی بڑی خوبصورت بادامی آنکھیں، کھڑی پتلی ناک اور گلابی لبوں پہ ننھا سا تل کسی دربان کی طرح اس کے لبوں پہ پہرا دیتا، اس کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرتا تھا۔ ہر ماں کی طرح ثریا بیگم بھی چاہتی تھیں کہ بیٹیاں ان کی زندگی میں اچھے نصیب کے ساتھ اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ جب تک ثریا بیگم اور فائزہ گھر آتی، عائزہ سارا کام نمٹا کر کھانا اور روٹیاں تیار رکھتی، ان کے آتے کھانا لگا دیتی اور پھر وہ تینوں مل کر کھانا کھاتی۔ اس روز ثریا بیگم جلدی آ گئی تھی۔ عائزہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ ماں کی جلدی آمد پہ حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ خیریت ہے امی، آج آپ جلدی گھر آ گئیں؟ ثریا بیگم مسکرا کر سر اس بات میں ہلاتی اندر کی طرف بڑھی۔ عائزہ ان کی مسکراہٹ پہ ناسمجھی سے کندھے اچکا کر مزید کچھ استفسار کیے واپس کچن کی جانب بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد ثریا بیگم کچن میں چلی آئیں۔ عائزہ بیٹا، انہوں نے پکارا تو اس نے گردن موڑ کر ان کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھا۔ بیٹا، آج میرا جلدی آنے کا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ میری کلیگ کی کزن اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے میرا پتہ دے دیا ہے۔ بس آج شام کو وہ لوگ آئیں گے۔ لڑکے کی اپنی کپڑے کی دکان ہے، گھر میں کوئی بہت زیادہ لوگ بھی نہیں ہے، بس ایک ماں اور بیٹا ہی ہیں، تو تم تیار ہو جانا، اللہ بہتر کرے گا۔ عائزہ ان کی بات پہ گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ پہلے بھی اس کو دیکھنے کئی لوگ آئے تھے، مگر اس کی قبول صورت اور دبتی رنگت کے سبب رشتے والے اس کو ریجیکٹ کر کے فائزہ کو پسند کر لیتے، جس پہ ثریا بیگم انکار کر دیتی کہ فائزہ ایک تو بھی پڑھ رہی تھی، دوسرا وہ بڑی کے ہوتے چھوٹی کو کیسے بیاہ دیتی۔ عائزہ کے چہرے پہ خوشی کی کوئی رمق نہ دیکھ کے ثریا بیگم کو بھی تعصب ہوا تھا۔ انہوں نے اس کی ٹھوری تلے ہاتھ رکھتے ممتا سے بھرپور لہجے میں کہا، بیٹا اللہ پہ بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا۔ عائزہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ 2 گھنٹے بعد فائزہ بھی کالج سے واپس آ گئی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، جس پہ اس نے پرسکون سانس لیا تھا کہ بالآخر امتحانات کا ایک تھکا دینے والا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ آج کچھ خاص بات ہے کیا؟ اس نے گھر میں ہوتی معمول کے خلاف تیاری دے کر استفسار کیا۔ ہاں، آج عائزہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اللہ میری بچی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ ثریا بیگم نے بتاتے ہوئے دعا کی۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے، اللہ میری آپ ہی کا نصیب اچھا کرے۔ فائزہ نے عقب سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی۔ اب یہ تو آنے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں یا باقیوں کی طرح ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ جواباً عائزہ نے دلگرفتگی سے کہا، ارے آپ یہ اچھا سوچیں، سب اچھا ہوگا۔ اس نے تسلی دیتے اس کا کندھا تھپتھپایا، جس پہ عائزہ سر کو ہلکا سا ہلا کر رہ گئی۔ ثریا بیگم بھی بیٹی کے دل کی حالت سے واقف تھیں۔ بار بار ریجیکٹ ہو جانا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ان کی بیٹی سگھڑ تھی، سلیقہ اور خوش اخلاق تھی، بس صورت اور رنگت کی وجہ سے مات کھا جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں لوگ سیرت کے بجائے صورت کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ حسن تو وقت کے ساتھ ڈھل جاتا ہے، باقی رہ جانے والی تو سیرت ہے، اور سچ سنور کر تو صورت بھی نکل آتی ہے۔ وہ افسردگی سے سوچ کر رہ گئیں، پھر بات بدلنے کی غرض سے بچوں سے مخاطب ہوئیں۔ اچھا بچیوں، کھانا کھا لو، پھر کچھ دیر آرام کر کے شام کی تیاری بھی کرنی ہے، وہ لوگ 5 بجے تک آ جائیں گے اور 2 بج چکے ہیں، چلو جلدی کھانا لگاؤ۔ ان کے حکم پہ وہ دونوں باتیں چھوڑ کر کھانا لگانے لگیں۔ 5 بجتے ہی وہ لوگ آ گئے تھے۔ ثریا بیگم نے خوش دلی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ان کا دل مہم سی امید لیے ہوئے تھا کہ اس بار ان کی بیٹی کا نصیب کھل جائے گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد لڑکے کی ماں نے مسکراتے ہوئے عائزہ کو بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ ثریا بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر دل میں دعائیں کرتے ہوئے عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوتی انہوں نے دیکھا کہ عائزہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ چلو بیٹا، وہ لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ ہلکے میک اپ اور خوبصورت سا سوٹ پہنے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے، عائزہ ثریا بیگم کے ہمراہ قدم بڑھا کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کمرے میں موجود سب کی نظر اس پر جم گئی۔ عائزہ نے جھکی گردن کے ساتھ دھیرے سے سلام کیا تو لڑکے کی ماں نے سلام کا جواب دیتے اسے اپنے قریب بٹھایا اور مسکراتے ہوئے اسے چند سوالات کرنے لگیں۔ عائزہ کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی، لیکن دل میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا کہ آیا اس بار بھی قسمت اس کے ساتھ پہلے جیسا سلوک روا رکھے گی یا کچھ بدلاؤ آئے گا۔ تبھی فائزہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آمد نے جیسے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش اخلاق اور چہکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ لڑکے کی ماں نے جو ہی اسے دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی، ایسا لگا جیسے ان کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ یہ کون ہے؟ لڑکے کی ماں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی فائزہ ہے، ثریا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن دل میں خدشات نے سر اٹھایا تھا۔ یہ تو بہت پیاری بچی ہے، لڑکے کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ان کی باتوں سے واضح تھا کہ ان کا رجحان عائزہ سے ہٹ کر فائزہ کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ جملے عائزہ کے دل پر بجلی بن کر گرے، اس کی جھکی نظروں میں آنسوؤں کی نمی چھلکی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس کے جذبات کی پرواہ کیے بغیر کسی اور کو ترجیح دی گئی تھی۔ ثریا بیگم بھی بیٹی کی حالت سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت خاموش رہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے دل میں بھی ایک چبھن سی ہوئی تھی، مگر وہ مہمانوں کے سامنے کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فائزہ نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے سب کو چائے سرو کی۔ لڑکے کی ماں کی متاثر کن نظریں ہر لمحہ اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی فائزہ تو بے حد پیاری ہے، انہوں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے توصیفی کلمات کہے۔ ثریا بیگم نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر دل میں بڑھتے بوجھ کے سبب وہ ناکام رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ عائزہ کے دل پر کیسے وار کر رہے ہوں گے۔ عائزہ سر جھکائے خاموش بیٹھی اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لڑکے کی ماں فائزہ سے مختلف سوالات کر رہی تھی، جن کے وہ خوش اخلاقی سے جواب دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ واضح پسندیدگی جھلک رہی تھی۔ عائزہ کے لیے یہ سب سننا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل جیسے بار بار کسی انجانی کسک سے بھر رہا تھا۔ وہ بارہا سوچ رہی تھی کہ یہ سب ہمیشہ اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ ثریا بیگم نے ماحول کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے عائزہ کی تعریف کرتے ہوئے ان کا دھیان اس طرف دلانا چاہا۔ میری عائزہ تو بہت ذمہ دار بچی ہے، ماشاءاللہ، بہت سگڑ اور سلیقے مند ہے۔ جی یقیناً، لڑکے کی ماں نے ان کی جانب دیکھتے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے کر چائے کا کپ لبوں سے لگایا، لیکن ان کی دلچسپی کا رخ بدستور فائزہ کی طرف تھا۔ چائے پینے کے بعد فائزہ ٹرے اٹھا کر لے گئی تو ثریا بیگم نے عائزہ کو بھی وہاں سے بھیج دیا تھا۔ بھائی، مجھے تو آپ کی بیٹی فائزہ بہت پسند آئی ہے، میں تو اپنے بیٹے کے لیے آپ کی فائزہ کو مانگتی ہوں۔ لڑکے کی ماں نے اپنی پسند کا دل کھول کر اظہار کیا، ان کے لہجے میں بے حد خوشی اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ یہ سن کر ثریا بیگم کا دل دھک سے رہ گیا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی، مگر پھر بدقت مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں۔ وہ تو بھی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی تو ہوتی رہے گی، اتنی پیاری بچی کو تو ہم اپنی فوراً بہو بنانا چاہیں گے۔ لڑکی کی ماں کے لہجے میں عجب سے ضد پنہا تھی۔ ثریا بیگم نے گہری سانس لیتے لب بھینچے، پھر چند سیکنڈ توقف کے بعد گویا ہوئیں۔ آپ کی پسند کا شکریہ، لیکن ہماری بڑی بیٹی عائزہ اس رشتے کے لیے موزوں ہے۔ وہ بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے۔ فائزہ بھی چھوٹی ہے اور اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ لڑکے کی ماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے اور ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ دیکھیں بہن جی، میں نے فائزہ کو دل سے پسند کیا ہے، میں تو اسی کو بہو بنانا چاہوں گی، آگے آپ دیکھ لیں۔ یہ جملے ثریا بیگم کے دل پر کسی بھاری بوجھ کی مانند گرے تھے۔ انہیں عائزہ کی حالت کا شدت سے احساس تھا، جو پہلے ان باتوں سے دل گرفتہ تھی۔ میں آپ سے بعد میں رابطہ کرتی ہوں، ابھی مجھے اپنی بیٹیوں سے مشورہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے بات کو سمیٹنا چاہا، جس پر وہ بھی حامی بھرتی اپنا نمبر دے کر چلی گئیں۔ جب مہمان چلے گئے تو ثریا بیگم تھکی ہوئی سے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے دماغ میں مختلف سوچیں گھیرا تنگ کر رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے اپنی بیٹی کو تسلی دیں، جو ہر بار دوسروں کے لیے ناپسندیدگی کی صنعت لے جاتی ہے۔ یا اللہ، میری بچی کا نصیب کھول دے۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ عائزہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اس کو یقین تھا اس بار بھی وہ ریجیکٹ کی جا چکی ہے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، ساتھ ہی آنکھوں میں نمکین پانی یکجا ہونے لگا۔ دوسری طرف فائزہ بے خبر تھی کہ اس بار بھی وہ سبقت لے گئی تھی۔ ثریا بیگم نے عائزہ کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ عائزہ پلنگ پر بیٹھی خاموشی سے اپنی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ ثریا بیگم کو دیکھ کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ امی، اب مجھ سے نہیں ہوگا، میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، میں تھک گئی ہوں یہ ریجیکشن سہتے سہتے۔ اس کے لہجے میں تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، ایسے دل گرفتگی والی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر کام اور ہر فیصلے کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی کبھی آزمائش کے طور پر ایسے مراحل آ جاتے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر انہوں نے نرمی سے اس کو سمجھایا۔ عائزہ نے اپنے آنسو اندر اتارنے چاہے، مگر وہ اسے گالوں پہ لڑک گئے۔ امی، لیکن ہر بار جب کوئی آتا ہے تو وہ فائزہ کو پسند کر لیتا ہے، میں کیوں اپنی عزت نفس کو مزید کچلنے دوں؟ عائزہ میری چندہ، یہ بات دل سے نکال دو۔ نصیب کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، اور تمہارے لیے بھی کوئی بہتر وقت اور شخص مقرر ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی وہ خوشیوں والا وقت آئے گا۔ ثریا بیگم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ امی، آپ ہر بار یہی کہتی ہیں، لیکن میں تھک چکی ہوں، میں مزید اپنی ذات کو اس طرح مجروح ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ عائزہ کی آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ فائزہ جو خاموشی سے دہلیز پہ کھڑی یہ سب سن رہی تھی، چلتی ہوئی عائزہ کے قریب آئی، اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپی، پلیز ایسا مت کہیں، میں تو خود چاہتی ہوں کہ آپ کا نصیب مجھ سے زیادہ اچھا ہو، یہ سب میرا قصور نہیں ہے۔ عائزہ نے تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے گردن جھٹک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں جانتی ہوں فائزہ، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن یہ سب برداشت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ اب میں خود کو مزید اس آزمائش میں نہیں ڈال سکتی۔ بیٹا، ایسا نہ کہو، تمہاری اس ہار ماننے کی بات سے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ثریا بیگم نے اس کو دکھ سے دیکھتے کہا۔ امی، یہ ہار نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ مجھے وقت دیں، شاید کچھ وقت کے بعد میں سب کو دوبارہ سہنے کے قابل ہو جاؤں، لیکن فی الحال اب میں کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ ثریا بیگم نے عائزہ کے چہرے پر وہ دکھ و تکن دے گی جو ایک ماں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ جانتی تھی اسے وقت دینا ضروری ہے۔ فائزہ نے جھک کر اپنی بہن کو گلے لگایا، اس کا دل بھی اپنی بہن کے لیے دکھی تھا۔
آپ ہی دیکھنا اللہ آپ کے لیے بہت اچھا کرے گا، بس آپ میں ڈسہارٹ نہ ہو اور مجھ سے ناراض ہی مت ہو پلیز۔ عائزہ نے گہری سانس لیتے اس کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس بار بار ایک جیسا رد عمل دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ فائزہ نے اپنا سر عائزہ کے شانے سے ٹکایا تھا لیکن چند سیکنڈ بعد اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ عائزہ کی کمر کی طرف بڑھایا اور گدگدی شروع کر دی۔ فائزہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عائزہ نے اس کو روکنا چاہا لیکن اس کی آواز قہقوں میں دب گئی۔ آپ کی سنجیدگی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فائزہ نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ گدگدی جاری رکھی۔ فائزہ بس کرو پلیز، میں ہنس ہنس کے مر جاؤں گی۔ عائزہ کی ہنسی بے قابو ہو گئی تھی، وہ ہنس ہنس کر دوہری ہوتی بیڈ پہ گر گئی لیکن فائزہ نے اسے نہ چھوڑا۔ آخر کار بہن کو ہنسی سے بےحال ہوتے دیکھ کر فائزہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تم واقعی پاگل ہو فائزہ، وہ اپنا پھولا تنفس بحال کرتی بمشکل بولی۔ آپ کو ہنسانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، فائزہ نے زبان نکال کر مزاحیہ انداز میں کہا، پھر دونوں بہنیں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ عائزہ جو چند لمحے پہلے مایوسی میں ڈوبی ہوئی تھی اب فائزہ کی شرارت کی وجہ سے کمرہ ان کی کھلکھلاہٹوں سے گونج رہا تھا۔ ثریا بیگم بھی بیٹی کو ہنستے دیکھ کر اس کی دائمی مسکراہٹ کے لیے دعا گو تھیں۔ دن یوں ہی سبک روی سے گزر رہے تھے۔ اس روز ثریا بیگم کو اپنی کلیگ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ انہوں نے بیٹیوں سے بھی کہا تھا لیکن عائزہ نے جانے سے معذرت کر لی جبکہ فائزہ نے حامی بھر لی۔ رات میں فائزہ نے تقریب کے لحاظ سے اسٹائلش سے سوٹ پہنا تھا۔ اس کے لمبے ریشمی بال پشت پر کھلے ہوئے تھے، نازک سی جوڑی اور ہلکا سا میک اپ اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہا تھا۔ میچنگ سینڈل پہن کر اس نے چادر اوڑھتے ہوئے ایک آنکھ نظر آئینے پر ڈالی اور مطمئن ہو کر اپنا موبائل کلچ میں ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف ثریا بیگم بھی مکمل طور پر تیار ہو چکی تھیں۔ نفیس سا لباس زیب تن کیے انہوں نے خوبصورت سا لاکٹ سیٹ پہنا ہوا تھا۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو فائزہ۔ عائزہ جو ماں کے کمرے میں تھی ان کے ساتھ ہی بہاری آئی تھی۔ شکریہ آپی، وہ مسکرا کر بہن کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تبھی ثریا بیگم کے موبائل پر ان کی کولیگ کی کال آنے لگی جس کو ریسیو کرنے پہ ان کو معلوم ہوا کہ بھائی گاڑی آ چکی ہے۔ وہ دونوں عائزہ کو خداحافظ کر کے گھر سے نکل گئیں۔ شادی کی تقریب پورے زور و شور سے جاری تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہال، خوشبوؤں سے مہکتا ماحول اور ہر طرف چمکتے دمکتے چہرے، ہر کوئی خوشی کے اس موقع پہ پوری طرح شریک تھا۔ ثریا بیگم اور فائزہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئیں وہاں موجود لوگوں نے ان کی طرف توجہ دی۔ ثریا بیگم کے باوقار شخصیت اور فائزہ کی دل فریب خوبصورتی سب کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ثریا بیگم کی نظر اپنی کولیگ نصرت پہ پڑی جو اپنی فیملی کے ساتھ کھڑی تھی۔ السلام علیکم نصرت۔ ثریا بیگم ان کے نزدیک آتی گرم جوشی سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا گئیں۔ وعلیکم السلام، شکریہ ثریا، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ نصرت نے ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر خوش دلی کا مظاہرہ کیا۔ ثریا بیگم نے مسکراتے ہوئے فائزہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے فائزہ، انہوں نے تعارف کروایا۔ ماشاء اللہ بہت ہی پیاری ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہ فائزہ کی طرف دیکھتے اس کو گلے لگاتی بولی، ان کا لہجہ محبت سے لبریز تھا۔ فائزہ نصرت کی محبت بھری تعریف پر جھینک کر ان کے گلے لگی مسکرا دی۔ ثریا بیگم اور نصرت آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئیں جبکہ فائزہ نے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رنگ برنگی روشنیوں میں سجی تقریب، دلکش لباس پہنے مہمان سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ نصرت اب اپنے مہمانوں سے ثریا فائزہ کو ملوا رہی تھی جب نصرت کی جٹھانی شگفتہ بیگم ان کے پاس چلی آئیں۔ شگفتہ بیگم جو ثریا بیگم سے پہلے بھی ایک دو بار ملاقات کر چکی تھیں خوش اخلاقی سے ان سے ملی۔ بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ مل کر، شگفتہ بیگم نے خوشدلی سے اظہار کیا۔ جی نصرت نے دعوت ہی اتنے دل سے دی تھی کہ شرکت نہ کرنے کا تو جواز ہی نہیں بنتا تھا، ثریا بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مکس گیدرنگ کے سبب وہاں مرد حضرات بھی موجود تھے۔ تبھی شگفتہ بیگم کا بیٹا نوفل جو اپنے دوست کی کال سن کر اپنی ماں کے پاس واپس آ رہا تھا فائزہ پر نظر پڑتی ہی اپنی جگہ تھم سا گیا۔ وہ نصرت بیگم کی کسی بات پر مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ نے جیسے نوفل پہ کوئی زہر سا طاری کرتے خود میں جکڑا تھا۔ مزید اس کے دلکش نقوش نے اس کا دل بری طرح الجھا دیا تھا۔ ہر چیز ہر فرد جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ ہر منظر فائزہ کے سحر کدہ شفاف حسن کے آگے دھندلا گیا تھا۔ فائزہ اور ثریا بیگم اب وہاں سے آگے بڑھ چکی تھی اور ان کے آگے بڑھتے ہی وہ بھی ہوش میں آتا تیزی سے اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماما بات سنیے گا۔ شگفتہ بیگم اس کی بات سننے کے لیے قدرے سائڈ میں چلی آئیں۔ ہاں بولو نوفل۔ ماما وہ لڑکی کون تھی جو ابھی وہاں کھڑی ہوئی تھی؟ وہ بنا تمہید باندھے اپنی کنپٹی کھچا کر اصل مدعے پہ آیا۔ تم فائزہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو نصرت کی کولیگ کی چھوٹی بیٹی ہے، انہوں نے مختصراً بتاتے بھویں اچکاتے پر تجسس لہجے میں پوچھا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماما آپ کب سے پیچھے پڑ گئی ہیں نا کہ میں شادی کر لوں تو بس میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب کیا سوچ لیا؟ وہ سمجھی نہیں تھی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی فائزہ سے، آپ بس ان کے گھر جا کر رشتے کی بات کریں پلیز، کریں گی نا؟ نوفل نے اصل بات واضح کرتے آس لیے پوچھا۔ شگفتہ بیگم حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگی۔ بیٹے کے چہرے پہ موجود چمک نے ان پہ آشکار کیا تھا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اچھا پہلے یہ بات نصرت سے ڈسکس کرتی ہوں پھر دیکھتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو تسلی دی جس پر وہ منہ بسوڑتا گردن ہلا گیا۔ شگفتہ بیگم وہاں سے ہٹ گئی تھی مگر نوفل کی نظریں فائزہ کو تلاش رہی تھیں جو ایک ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پہ بیٹھی نظر آ گئی۔
وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے بے اختیار اس کو دیکھے کیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے من موہنی دلکش نقوش کو یوں ہی تکتا رہے، لیکن فی الوقت یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے چلا گیا، مگر بہانے بہانے سے وہ اس کو نہارنا نہیں بھولا تھا۔ چند دن بعد شگفتہ بیگم نے نصرت سے بات کی اور نصرت نے خوش دلی سے ثریا بیگم سے اس بات کا ذکر کیا۔ ثریا بیگم یہ سن کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کا شکار ہوئیں، لیکن اگلے پل خوشی کی جگہ دکھ نے لے لی۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن نصرت میری بڑی بیٹی عائزہ کے ہوتے میں کیسے چھوٹی کو بیاہ دوں؟ نصرت نے ان کے کندھے پہ تسلی بھرا ہاتھ رکھا۔ دیکھیں ثریا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مائیں بڑی بیٹی کے رشتہ نہ ہونے کے چکر میں چھوٹی بیٹی کے کھلنے والے نصیب کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔ نصرت بیگم نے نرمی سے سمجھایا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں نصرت، مگر بڑی بیٹی کی موجودگی میں چھوٹی کی شادی کر دینا یہ کچھ قابل قبول نہیں لگتا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ثریا بیگم نے بھاری سانس خارج کرتے گردن کو خم دیا۔ ثریا، لوگ تو کسی حال میں چپ نہیں رہتے، لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہی ہوتا ہے۔ ہم اگر یہی سوچتے رہیں گے تو کبھی سکون سے نہیں جی سکتے۔ میں کہتی ہوں اگر نصیب کھٹکھٹا رہا ہو تو دروازہ کھول دینا چاہیے، کیا پتا کسی ایک کا نصیب دوسری کا بھی کھول دے۔ نصرت بیگم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ان کو بڑے پتے کی بات سمجھائی تھی۔ ثریا بیگم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ پوری یقین انداز سے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، میں گھر میں بات کر کے بتاتی ہوں۔ وہ نیم رضامند ہو گئی تھیں۔ گویا کہ وہ راضی تو ہو گئی تھی، مگر یونیورسٹی میں ان کا باقی کا وقت اسی کشمکش میں گزرا تھا کہ کیسے وہ گھر میں بات کریں گی۔ عائزہ کے دل پہ کیا گزرے گی یہ جان کر کہ اس کی چھوٹی بہن کو پھر سے پسند کر لیا گیا ہے، مگر بات تو کرنی ہی تھی، سو وہ اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے لگی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ کافی خاموش اور گہری سوچوں میں گم تھی۔ ان دونوں نے ہی ماں کے غائب دماغ کی محسوس کی تھی۔ کیا بات ہے امی، کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیر تو ہے نا؟ عائزہ نے پوچھنے میں پہل کی۔ ہاں کیا؟ وہ جیسے اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا آپ کو، کن سوچوں میں گم ہے؟ عائزہ نے بات میں رد و بدل کرتے یکبارگی استفسار کیا۔ ہاں امی، کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو شیئر کریں۔ اب کے فائزہ نے بھی ماں کی پریشانی جاننے کی کوشش کی۔ ثریا بیگم ان دونوں کو دیکھتے گردن جھکا کر بوجھل سی سانس خارج کر گئیں۔ ماں کے چپ پہ دونوں بہنوں کا آپس میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ یقیناً کوئی بہت ہی غیر معمولی بات تھی جس نے ان کی ماں کو اتنا الجھایا ہوا تھا۔ امی، عائزہ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر پکارا تو انہوں نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ عائزہ ان کی پہلی اولاد تھی جس نے ان کو ماں کے عہدے پہ فائز کیا تھا۔ انہوں نے شوہر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی بیٹیوں کی جس طرح پرورش کی تھی وہ ایک مثال تھی۔ کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، نہ ہی کبھی ان دونوں میں کوئی فرق کیا تھا۔ پھر نہ جانے ان کے نصیب میں اتنا فرق کیوں تھا، تقدیر نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی، قسمت نے کیا کھیل کھیلنا تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی جس پہ وہ دونوں مزید متفکر ہو گئیں۔ امی کیا ہوا ہے، آپ رو کیوں نہیں ہیں، کچھ بتائیں تو صحیح۔ بیٹا بات یہ ہے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے پریشان دیکھ وہ بددقت ساری بات بتاتی چلی گئیں۔ سب جان کر عائزہ تو بالکل چپ ہو گئی تھی، مگر فائزہ نے حیرت میں ڈوبی آواز میں احتجاج بلند کیا۔ کیا کہہ رہی ہیں امی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ہی کا حق پہلے ہے، میں ایسا کر کے آپ ہی کا حق نہیں چھیننا چاہتی۔ ثریا بیگم نے لب دانتوں تلے دبا کر فائزہ کی جانب دیکھا۔ بیٹا ہر ماں کی طرح میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پہلے میری عائزہ اپنے گھر کی ہو نیک نصیب کے ساتھ، پھر میں تمہیں رخصت کروں، مگر کیا کروں، میں اس وقت بہت بے بس ہو گئی ہوں۔ ان کا لہجہ بے حد دکھی تھا، تبھی عائزہ کی تھکی تھکی سی آواز گونجی۔ امی، نصرت آنٹی ٹھیک کہتی ہیں، بعض اوقات چھوٹے نصیب بڑے نصیب کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر فائزہ کا نصیب مجھ سے پہلے کھل رہا ہے تو اس کو ٹھکرانا اچھی بات نہیں ہے۔ مگر آپ ہی، فائزہ، ہر کسی کا نصیب اپنے وقت پہ کھلتا ہے، جب میرا وقت آئے گا تو میں بھی اپنے گھر کی ہو جاؤں گی، لیکن میری وجہ سے میرے انتظار میں تم بیٹھی رہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فائزہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن عائزہ اس کی بات کاٹ کر بولتی پھیکا سا مسکرائی تھی۔ ثریا بیگم نے بھیگے نینوں سے اپنی اس سمجھدار بیٹی کو دیکھا تھا۔ امی، آپ نصرت آنٹی سے کہہ دیں کہ وہ لے آئیں ان کو۔ عائزہ ماں سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ امی، مجھے بہت برا لگ رہا ہے آپ ہی کے لیے۔ فائزہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ ثریا بیگم نے گردن کو جنبش دیتے بھاری سانس خارج کی۔ بس بیٹا، اللہ سے دعا کرو کہ یہ قدم سب کے لیے بہتر ہو۔ ثریا بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ فائزہ نے بھی دھیرے سے مگر پورے دل سے آمین کہا تھا۔ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو پھر میں ثاقب کو اس معاملے میں آگے رکھوں گی، جب اس کو بیٹا کہا ہے تو بیٹے والے کام بھی اس کو سونپنے پڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہتا اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ فائزہ نے اس بار صرف سر ہلانے پہ اتفاق کیا تھا۔ گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک امید کی کرن بھی چھپی تھی۔ ثاقب ثریا بیگم کی ایک بہت پرانی سہیلی راجدہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ راجدہ کے اچانک انتقال پہ ثریا بیگم بہت رنجیدہ تھیں، جبکہ ثاقب کو تو بری طرح دھچکا ہی لگا تھا۔ بس پھر ثریا بیگم نے اس کی دل جوئی کرتے اس کو بہت ہمت دلائی تھی، دلاسا دے کر اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرتے اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ وہ بھی پھر ثریا بیگم کے دل سے عزت کرتا تھا۔ ثریا بیگم کے اسراء پہ اکثر و بیشتر وہ ان کے گھر آ جاتا تھا۔ عائزہ اس کے سامنے کم ہی جاتی تھی، جبکہ فائزہ اس سے پھر بھی ہنس بول لیا کرتی تھی۔ وہ بھی فائزہ سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ ظاہر ہے ثریا بیگم اس کی ماں کی جگہ تھی تو وہ دونوں بھی بہنوں کی طرح تھیں۔ کچھ عرصے سے اس کا آنا کم ہو گیا تھا، وجہ نئی جاب تھی جس سے مصروف
ہوتے وہ سریا بیگم کی طرف نہیں آ سکا تھا۔ سریا بیگم اس سے کافی دفعہ شادی کا کہہ چکی تھی کہ وہ کوئی لڑکی دیکھیں اس کے لیے یا اگر اس کو کوئی پسند ہے تو بتا دے، لیکن وہ ہر بات ہی بڑی خوبصورتی سے رد کر دیتا تھا۔ سریا بیگم نے اگلے دن نصرت کو کہہ دیا تھا کہ وہ شگفتہ کو لے آئیں۔ ان کے حامی بھرتے ہی نصرت نے ان کا پیغام شگفتہ تک پہنچا دیا، جس پہ شگفتہ نے ہفتے کی شام آنے کا کہا تھا۔ ہفتہ آنے میں ابھی 3 دن باقی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہفتے کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس روز شگفتہ اپنی بہن آسیہ کو بھی لائیں تھی تاکہ وہ ان کو بھی فائدہ سے ملوا دیں۔ سریا بیگم نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کرتے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ مہمانوں سے ملنے کی غرض سے عائزہ بھی سادے سے حلیے میں ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ سب بہت خوشگوار موڈ میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر شگفتہ نے فائزہ کو بلانے کی خواہش ظاہر کی تو سریا بیگم نے عائزہ سے اس کو لانے کے لیے کہا تو وہ اٹھ کر اس کو لینے چلی گئی۔ اس دوران آسیہ کی نظریں عائزہ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور ان کو سیدھی سادی سی لڑکی چاہیے تھی۔ کچھ دیر بعد ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پہ سجائے، لائٹ سی لپ گلوس لگائے فائزہ بہن کے ہمراہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ فائزہ نے نہایت دھیمے اور مؤدب لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، شگفتہ بیگم نے خوش دلی سے جواب دیتے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے آپ کی، تبھی تو میرا بیٹا میرے پیچھے پڑ گیا کہ بس رشتہ لے کے جاؤں۔ وہ اس کی تعریف کرتی بتانے لگی۔ سب کے لبوں پہ مدھم مسکراہٹ نہ آتا گیا، جبکہ فائزہ کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا تھا۔ آسیہ کو بھی فائزہ نوفل کے لحاظ سے پسند آئی تھی، مگر ان کی نظریں گاہے بگاہے عائزہ کی طرف اٹھ رہی تھیں جو ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شگفتہ نے فائزہ سے چند سوالات کیے جس کے اس نے مؤدب اور دھیمے لہجے میں جوابات دیے تھے۔ دلکش حسن کی حامل یہ پیاری سی لڑکی شگفتہ کو بہت پسند آئی تھی۔ عائزہ بیٹا آپ کیا کرتی ہیں؟ انہی باتوں کے دوران آسیہ بیگم نے اچانک سوال کیا۔ جی میں نے انٹر کیا ہے اور گھر کی ذمہ داریوں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں، عائزہ نے بہت سلجھے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ انہوں نے مزید چند سوال اس سے اور کیے تھے جس کے اس نے بخوبی جوابات دیے تھے۔ آسیہ اب ساتھ بیٹھی شگفتہ سے کچھ کہہ رہی تھی جس پہ حیرت اور خوشی کے ملے تاثرات ان کے چہرے پہ چھلکے تھے۔ آسیہ گردن اس بات میں ہلاتی سریا بیگم سے مخاطب ہوئیں۔ سریا بہن ایک بات کہوں؟ جی جی ضرور، سریا بیگم نے کچھ حیرت اور تجسس کے ساتھ جواب دیا۔ دیکھیں میں اصل میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی ہوں اور جب سے میں نے آپ کی بڑی بیٹی عائزہ کو دیکھا ہے دل کہتا ہے کہ یہ میری بہو بننے کے لیے بہترین ہے۔ سیدھی سادی سلجھی ہوئی، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی اور میں چاہ رہی تھی کہ مجھے زیادہ کوئی تگ و دو نہ کرنی پڑے اور شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ یہ سن کر ڈرائنگ روم میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عائزہ نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا اور اگلے پل جھانک کر نظر جھکا لی۔ اس پل اس کا دل بے تحاشا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کہاں وہ مہمانوں کے سامنے کسی شو پیس کی طرح پیش ہوتی تھی اور وہ لوگ کیسے اس کی دبتی رنگت اور قبول صورت کو جواز بنا کر اس کو رد کر دیا کرتے تھے، اور کہاں آج آسیہ بیگم جیسی مہمان خود آگے بڑھ کر اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ عائزہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس کا دل دھڑکنے کے ساتھ ساتھ بے یقینی اور خوشی کے جذبات میں ڈوب رہا تھا۔ سریا بیگم بھی حیرت میں مبتلا تھیں۔ وہ تو ہمیشہ یہی سوچتی آئی تھی کہ عائزہ کا نصیب نہ جانے کب کھلے گا، مگر آج حالات یکسر مختلف نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کے خلوص بھرے لہجے نے انہیں متاثر کیا تھا۔ سریا بہن میری خواہش ہے کہ ہم جلد ہی اس رشتے کو حتمی شکل دے دیں۔ مجھے یقین ہے کہ عائزہ میرے گھر کی رونق بنے گی اور میرے بیٹے عدنان کے لیے بہترین ساتھی ثابت ہوگی۔ میرا بیٹا بھی ایسا ہی سادہ دل اور نیک سیرت ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جلدی اپنے بیٹے کی تصویر اور باقی کی معلومات بھجوا دوں گی۔ یہ سن کر سریا بیگم نے عائزہ کی طرف دیکھا جو شرم کے مارے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ آسیہ بہن آپ جانتی ہیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور میں چاہوں گی کہ عائزہ سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لوں۔ وہ نرم گوئی سے مخاطب ہوئیں۔ اگرچہ آسیہ ان کو کافی سلجھے ہوئے مزاج کے لگی تھیں لیکن اتنی جلد بازی تو وہ نہیں کر سکتی تھیں۔ نصرت بھی آسیہ کے پیغام ڈالنے پہ بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ بالکل سریا، آپ آرام سے سوچیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیتے ان کو اچھی طرح سوچنے کے لیے وقت دیا۔ سریا میں کل ہی یونیورسٹی میں آپ کو عدنان کی تصویر اور باقی کی معلومات دے دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اب کی نصرت نے مسکراتے لہجے میں کہتے آنکھوں ہی آنکھوں میں باور کروایا تھا کہ عائزہ کے لیے آیا رشتہ واقعی بہت اچھا ہے۔ فائزہ کا دل بھی اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھا۔ کچھ دیر بعد چائے سرو کی گئی جو خوشگوار ماحول میں لطف اندوز ہوتے پی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اجازت دیتے بچیوں کو پیار کرتے جانے کے لیے اٹھ گئے تھے۔ جانے سے پہلے شگفتہ نے ایک لفافہ سریا بیگم کو دیا تھا جس میں ان کے بیٹے نوفل کی تصویر اور ایک پرچہ تھا جس میں اس کے حوالے سے معلومات لکھی ہوئی تھیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عائزہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے چائے کے برتن سمیٹے اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپی مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ پیچھے سے آ کر اس سے لپٹ گئی۔ عائزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کام میں مصروف رہی۔ اندر ہی اندر وہ اس غیر متوقع خوشخبری کے لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سریا بیگم نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخرکار ان کی بڑی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا۔ سچ کہا تھا نصرت نے، کبھی کبھی چھوٹے نصیب بڑے نصیب کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ دعا تھی کہ سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا جائے۔ ان سب نے نوبل کی تصویر دیکھی، وہ بلا شبہ خوبرو لڑکا تھا۔ سریا بیگم کو وہ کافی اچھا لگا تھا۔ سریا بیگم کے پوچھنے پہ فائزہ نے بھی پسندیدگی کی سند بخش دی تھی۔ اب عائزہ اس کو بھرپور انداز میں چھیڑ رہی تھی جس سے فائزہ شرم سے گلنار ہو رہی تھی۔ دونوں بیٹیوں کو خوش دیکھ کر سریا بیگم اللہ سے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھیں۔
نصرت نے اگلے دن اپنے کہے کے مطابق ثریا کو عدنان کے متعلق معلومات فراہم کر دیں۔ ثریا نے عدنان کی تصویر دیکھی جس میں وہ کافی بردبار سا دکھائی دے رہا تھا، لیکن نقوش کا حامل عدنان ثریا بیگم کو اچھا لگا تھا۔ باقی نصرت نے ان کو ہر لحاظ سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے یقین دلایا تھا کہ عدنان ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اب ثریا بیگم نے گھر جا کر عائزہ کو تصویر دکھانی تھی اور ساتھ ہی ثاقب کو کال کر کے بلا کر اس کے سامنے دونوں بیٹیوں کے معاملے رکھنے تھے تاکہ وہ چھان بین کر سکے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے عائزہ کو بھی تصویر دکھا دی۔ تصویر دیکھتے فطری شرم و حیا نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ طویل لفظوں میں وہ اپنی رضامندی دے چکی تھی۔ ثریا بیگم نے اس کو پیار کرتے دعاؤں سے نوازا تھا۔ اب وہ ثاقب کو کال کر رہی تھی۔ فائزہ نے بھی تصویر دیکھی تھی اور اب اس کی بہن سے چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ ثاقب ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ ثریا بیگم کی کال بھی اس کے پاس اسی وقت آئی تھی۔ ثریا بیگم نے سلام دعا کے بعد کچھ پیار بھرے شکوے کیے تھے جس کو اس نے مسکراتے ہوئے معذرت کرتے عذر پیش کیا تھا۔ بیٹا، عائزہ اور فائزہ دونوں کے رشتے آئے ہیں، میں چاہتی ہوں تم آ کر بھائی ہونے کا حق ادا کرو، کچھ چھان بین کر لو تاکہ مجھے مکمل اطمینان ہو جائے۔ وہ اصل مدعے پہ آئی تھیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ فکر مت کریں، میں جلدی آتا ہوں آپ کی طرف۔ وہ پرمسرت لہجے میں کہتا ان کو اطمینان دلا گیا۔ کچھ اور مزید باتوں کے بعد کال منقطع ہو گئی تھی۔ ثاقب نے فراغت پاتی ثریا بیگم کے گھر کا رخ کیا تھا اور ان کی فراہم کردہ تفصیلات پہ اس نے عدنان اور نوفل کے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھیں۔ سب بہت اچھا اور اطمینان بخش تھا۔ دونوں لڑکے اور خاندان بہت اچھا تھا۔ ثریا بیگم نے مطمئن ہوتے آسیہ اور شگفتہ کو مثبت جواب دے دیا تھا۔ دونوں طرف ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ دونوں گھرانوں میں زیادہ عرصہ منگنی نہ رکھنے کی خواہش کے زیر تحت جلدی شادی کو ترجیح دیتے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دونوں دلہنیں بن کر ثریا بیگم کے سامنے آئی تھیں۔ ثریا بیگم نے ڈبڈبائی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے گلے لگا کر دعاؤں سے نوازا تھا۔ عام سے نقوش والی عائزہ پہ بھی دلہن بن کے بہت روپ آیا تھا، جبکہ فائزہ تو دلہن بن کے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ثاقب بھی دونوں کو پالر سے لے کر آیا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر جو ہی فائزہ کی طرف اٹھی پہ پلٹنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا دل چاہا وہ فائزہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے۔ اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ جب ثریا بیگم اس سے پوچھتی تھی کہ اس کو کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دے، اس نے کیوں فائزہ کا نام نہیں لیا۔ وہ کوئی ان کا سگا بیٹا تو نہیں تھا اور نہ ہی ستیلا تھا کہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نکاح اس سے جائز تھا تو کیوں نہیں اس نے فائزہ کو اپنایا۔ اس کو اب بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، یہاں تک کہ فائزہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ لاکھ خود کو سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود رہا۔ دل پوری طرح اس کو بغاوت پہ اکسا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کہیں چھپ جائے، اس حسین لڑکی کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا نہیں دیکھ پائے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا، مگر وہ اس وقت اتنا بے بس تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھوں میں نمی کے باعث دھندلاہٹ بڑھ رہی تھی۔ خود کو بمشکل سنبھالتے چہرے پر زبردستی کی مسکان سجائے وہ مہمانوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اس کی جھوٹی مسکان کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھیں۔ کھانے کے بعد دونوں بہنیں ماں کی دعاؤں کے زیر سایہ رخصت ہو گئی تھیں۔ ثریا بیگم کے لب اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے جس نے ان کی دونوں بیٹیوں کو بروقت اپنے گھر کا کر دیا تھا۔ نوفل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فائزہ جیسی حسین لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ بے حد مسرور تھا۔ شادی کی رات اپنی بے پناہ چاہت کا اظہار کرتے اس نے فائزہ کو اپنی محبت بھرے حصار میں لیا تھا۔ فائزہ اب اس کی محبت کی اکلوتی وارث بن کے خود کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ دوسری جانب عدنان اور عائزہ بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ عدنان کو عائزہ بہت اچھی لگی تھی، اس کی تنہا سادہ اور معصوم۔ وہ اپنی ماں کی پسند کی داد دیتا دل سے ان کا شکر گزار ہوا تھا۔ عائزہ بھی اللہ کی بے حد مشکور تھی جس نے اس کو عدنان جیسے خوبصورت ہمسفر سے نوازا تھا۔ بیٹیوں کو اپنے سسرال میں اپنے شوہروں کے سنگ خوش دیکھ کر ثریا بیگم بھی خوش تھیں۔ کچھ دن تو دعوتوں کی نظر ہو گئے۔ اس دوران سب معمول کے مطابق تھا، پھر زندگی روٹین کے مطابق شروع ہو گئی۔ فائزہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ نوفل کی ہمراہی میں وہ مزید شوق چنچل ہو گئی تھی اور نوفل تو اس کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتا تھا۔ شگفتہ بیگم بھی بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے فائزہ پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی، بلکہ بالکل فری ہینڈ دیا تھا۔ وہ اپنا بوتیک چلاتی تھیں، صبح جاتی تو دوپہر کو کھانے کے لیے آ جاتی۔ ان کا باقی کا وقت اپنے بوتیک پہ ہی گزرتا تھا۔ گھر میں ملازم تھے تو فائزہ کو کچھ کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون بغیر کسی ٹینشن کے گزارتی تھی۔ شگفتہ بیگم رات 9 بجے واپس آتی تھی جبکہ نوفل رات 8 بجے تک آ جاتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت وقت گزارتے اور شگفتہ بیگم کے آنے کے بعد سب مل کر کھانا کھاتے تھے۔ ہر ہفتے فائزہ ثریا بیگم کے گھر چلی جاتی تھی تو عائزہ بھی وہاں آ جاتی۔ وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھی۔ نوفل اور عدنان اکثر رات کا کھانا ثریا بیگم کے ساتھ کھا لیتے تھے اور کبھی باہر سے اپنی بیگمات کو لے کر چلے جاتے۔ اس دوران نوفل نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ثاقب اس محفل کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمہارے ثاقب بھائی نظر نہیں آتے؟ میں نے تو ان کو اپنی شادی اور ولیمے کے بعد سے دیکھا ہی نہیں۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے جب ایک روز نوفل نے فائزہ سے استفسار کیا۔ فائزہ جو ڈریسنگ کے آگے کھڑی اپنی جوڑی اتار رہی تھی آئینے میں نظر آتے نوفل کے عکس کو دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اصل میں ثاقب بھائی میرے سگے بھائی نہیں ہیں بلکہ امی کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اس نے جھمکا اتارتے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ وہ امی کی بہت پکی سہیلی کے بیٹے ہیں، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے ان کا۔ تو آنٹی کے انتقال کے بعد امی نے ثاقب بھائی کو اپنا منہ بولا بیٹا مان لیا۔ وہ عام طور پہ کم ہی آتے ہیں، جاب میں بزی ہوتے ہیں۔ اب کہ اس نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ نوفل کے لب او کی صورت میں سکڑے تھے اور گردن سمجھنے والے انداز میں ہلی تھی۔
فائزہ اپنی جڈی سمیٹ کر اپنے لمبے بالوں کو برش کرنے لگی تو نوفل اٹھ کر اس کے قریب آتے پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ تمہارے ان حسین بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارنا مجھے بے حد پسند ہے، خمار آلود لہجے میں کہتے اس نے اس کے بالوں میں منہ چھپایا تھا۔ فائزہ نے برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور نوفل کی سرگوشیوں سے بے اختیار ہوتی آئینے میں دونوں کے عکس کو دیکھنے لگی۔ اس کے گالوں پر شرم کی سرخی نے بسیرا کیا تھا جبکہ دھڑکنوں میں نوفل کی قربت سے تلاطم سا برپا تھا۔ یہ خوشبو، یہ لمس، تمہاری ہر ادا مجھے ہر دن نئے سرے سے تمہارا دیوانہ بنا رہی ہے۔ نوفل کے یہ محبت کی چاشنی میں ڈوبے الفاظ نے فائزہ کے گالوں کو دہکایا تھا۔ فائزہ نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنی انگلیاں رکھیں۔ نوفل، آپ ہمیشہ ایسی مجھے چاہیں گے نا؟ ہمیشہ میری جان۔ نوفل نے اسے کان کے قریب جذبات سے بوجھل لہجے میں سرگوشیانہ کہتے آہستہ سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ فائزہ نے لرزتی پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موزون تھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑتے جذبات کی تپش سے گھبرا کر اس نے سورج سے نظر جھکائی تھی۔ یہ نظریں یوں ان خوبصورت لمحات میں جھکانے کے لیے قطعی نہیں ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ نوفل نے اپنی انگلیوں سے اس کی جھکی ٹھوری اٹھائی تو اس کی حیا سے آلود پلکیں اٹھی تھیں۔ نوفل نے ان میں اپنا عکس دیکھتے مسکرا کر نرمی سے اس کے ماتھے کو اپنے محبت بھرے لمس سے مہکاتے اس کو اپنے نرم حصار میں لیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی فائزہ نے دل فریبی سے مسکراتے اس کے دل کے مقام پہ اپنا ہاتھ رکھتے جیسے خود کو وہاں موجود پایا تھا۔ ان 2 مہینوں میں جہاں فائزہ اپنی زندگی میں خوش تھی وہیں ثاقب کی زندگی جیسے ایک جگہ رک سی گئی تھی۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، اپنی جاب پہ بھی وہ مارے باندھے جاتا تھا۔ فائزہ کا حسین سراپا اس کی آنکھوں سے محو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہتا وہ حسین لڑکی اس کے سامنے ہو اور بس وہ اس کو تکتا چلا جائے، اس کو چھو کر خود میں سمو لے، اس کو خود سے کبھی جدا نہ کرے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے دل میں بڑھتی بے چینی اس کو کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ لاکھ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی مگر دل بری طرح بغاوت پوترا اس کو اکسا رہا تھا۔ یہ اخلاق اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ وہ فائزہ کے سسرال چلا جائے۔ سوریا بیگم نے تو سب سے اس کا تعارف بیٹے کی حیثیت سے کروایا تھا، یوں فائزہ کے گھر جائے گا تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی فائزہ اس کو منع کرے گی۔ یہ خیال آتے اس کے بے چین دل کو گویا قرار آیا تھا۔ اس نے اگلے ہی دن اس کے سسرال جانے کا ارادہ کیا۔ شادی کے دنوں میں وہی فائزہ اور عائزہ کے سسرال ان کا فرنیچر سیٹ کروانے گیا تھا، تبھی اس کو ان دونوں کے سسرال کا پتہ معلوم تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے عائزہ کے سسرال جانے کا بھی ارادہ کیا تاکہ جب وہ فائزہ کے پاس جائے تو کوئی اس کی نیت پہ شک نہ کرے۔ یہی سوچ کر اس نے سوریا بیگم کو کال کر کے ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ حقیقت سے انجان وہ بہت خوش ہوئی تھی یہ سوچ کر کہ وہ بھائی ہونے کا حق نبھا رہا ہے۔ پس پردہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس سے وہ بے خبر تھیں۔ انہوں نے دونوں بیٹیوں کو باری باری کال کر کے ثاقب کی آمد کے متعلق مطلع کر دیا تھا۔ اگلے روز ثاقب کیک لے کر پہلے عائزہ کی طرف گیا جہاں اس کا خوش دلی سے ویلکم کیا گیا۔ عائزہ نے بھی اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ فائزہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر اس کا دل جیسے کسی آزاد پنچھی کی مانند اڑان بھرتا رہا تھا۔ چہرے پر انکہی خوشی کی رمق تھی جو اپنی محبت کو روبرو دیکھنے کی مرہون مندن تھی۔ راستے سے اس نے فائزہ کے لیے چاکلیٹس اور پھول لیے تھے۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ بیل بجانے پہ چند منٹ بعد اندر سے فائزہ نے گیٹ کھولا۔ ثاقب تو اپنی جگہ جیسے مبہوت ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ بلیک کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس جس میں اس کی گوری رنگت مزید دمک رہی تھی، لامبے بالوں کو پشت پہ کھلا چھوڑے، ریڈ لپسٹک سے مزین اس کے یاقوتی لب اور اسے پہرا دیتا ننھا سا تل، اف، وہ جان لینے کے ہتھیاروں سے لیس اس کے روبرو تھی۔ ارے آئے نا ثاقب بھائی، باہر کیوں رک گئے؟ وہ اس کو اپنی جگہ یوں ساکت و جامد دیکھ کھنکتے لہجے میں بولی، مگر ثاقب تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، وہ تو یک ٹک سا بس اس کو تکے جا رہا تھا۔ اوہ ہیلو! جب فائزہ نے چوڑیوں سے کھنکھناتا ہاتھ اٹھا کر اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی جس نے ثاقب کو حواس میں واپس لا کر پٹکا تھا۔ ہاں، نہیں کچھ نہیں۔ وہ چھیپتا اندر داخل ہوا۔ فائزہ مسکراتے ایک سائڈ پہ ہوئی تو اس نے اس کے لیے خریدی ہوئی چیزیں اس کی جانب بڑھائیں۔ یہ تمہارے لیے۔ اوہ تھینک یو۔ اپنی من پسند چیزیں لیتی وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ ثاقب نے ایک بار پھر اس کے حسین نقوش کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ آئیں بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہہ کر وہ کچن کے جانب بڑھنے لگی جب ثاقب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چوڑیوں سے سجی کلائی تھامی۔ فائزہ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اپنی کلائی پہ گئی تھی جو ثاقب کے مضبوط ہاتھ میں قید تھی۔ تم یہاں بیٹھو تو اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں کہیں بھاگ تھوڑی رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے کہتے اس کی کلائی چھوڑی تو وہ اٹھلا کر واپس مڑتی اس کے ساتھ ہی صوفے پہ ذرا سا فاصلہ بنائے بیٹھ گئی۔ بیٹھنے سے اس کے لمبے بال لہراتے اس کے شانے پہ آئے تھے۔ روز کی طرح وہ اکیلی تھی، رات کے کھانے کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر لے لی تھی، تو بس اس کی تیاری کرنی تھی، ابھی تو شام کے 6 ہی بجے تھے۔ اور سنائیں ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ اب رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا کر جائیے گا۔ نوفل بھی کہہ رہے تھے کہ ثاقب بھائی سے شادی کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوئی، اگر آپ ایسے ہی گئے نا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ کو روکا کیوں نہیں۔ وہ اس کے جذبات سے یکسر انجان اپنی باتوں میں مگن تھی۔ تم خوش ہو؟ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کے چہرے پہ نظر جمائے الٹا سوال کیا۔ جی جی الحمدللہ بہت خوش ہوں، نوفل بہت اچھے ہیں۔ وہ دل فریبی سے مسکراتی گردن اسبات میں ہلاتے بولی۔ ثاقب کے اندر جیسے چھن سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ اپنا آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ میں تو آپ کو کھانے کا کہہ رہی ہوں اور آپ چائے پے بغیر ہی جا رہے ہیں۔
وہ بھی صوفے سے اٹھ گئی۔ فائزہ کے معصوم لہجے اور بے خبر انداز نے ثاقب کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ مجھے کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے، پھر کسی دن آؤں گا۔ اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ثاقب بھائی، یہ تو غلط بات ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ نروٹے پن سے کہتی دونوں بازو سینے پہ باندھے منہ پھلا گئی۔ ثاقب کو اس کی یہ ادا اتنی پیاری لگی تھی کہ اس کا جی چاہا وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رک جائے۔ اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اس وقت یہاں سے چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات کی روح میں بہکتے وہ کچھ کہہ دے یا کر بیٹھے۔ میں پھر آؤں گا نا، اور تمہارے ہاتھ کی چائے ضرور پیوں گا، تم ناراض مت ہو پلیز۔ ہلکے سے قدم بڑھاتے اس نے اس کے نزدیک آ کر کہتے اس کو منانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا، میں انتظار کروں گی۔ وہ مان گئی تھی۔ ثاقب پھیکی سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ بھی اس کو گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ جاتے جاتے وہ ایک آخری نگاہ ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ ثاقب دل کے ہاتھوں مجبور ہر کچھ دن بعد فائزہ کے گھر آنے لگا۔ بس ایک دفعہ وہ نوفل کی موجودگی میں آیا تھا، ورنہ تو وہ زیادہ تر شام میں ہی آتا جب فائزہ اکیلی ہوتی تھی۔ ہر دفعہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا، کبھی چاکلیٹس، کبھی چوڑیاں، کبھی پازیب، کبھی سوٹ تو کبھی گجرے۔ ثاقب بھائی، آپ کیوں ہر دفعہ یہ زحمت کرتے ہیں؟ کبھی ایسے بھی آ جایا کریں۔ فائزہ ہر دفعہ اس کو منع کرتی مگر وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتا، اگرچہ وہ تب بھی بس 10 سے 15 منٹ ہی بیٹھتا تھا۔ اس روز فائزہ سریا بیگم کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ثاقب کا دیا ہوا ہینڈ بیگ تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے، لگتا ہے نوفل بھائی نے گفٹ کیا ہے۔ آئزہ نے بیگ ہاتھ میں لے کر شوقی سے کہتے اس کو چھیڑا۔ ارے نہیں، یہ تو مجھے ثاقب بھائی نے دیا ہے، وہ اکثر ہی میرے گھر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، میں نے تو کتنی دفعہ منع کیا مگر سنتے ہی نہیں۔ وہ نفی کرتی مسکرا کر سادگی سے بتانے لگی۔ آئزہ کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے تھے۔ تمہارے گھر؟ مگر کیوں اور کیا لاتے ہیں؟ دیکھو، پچھلی دفعہ آئے تھے تو یہ بیگ لے کر آئے تھے، اس سے پہلے سوٹ دیا تھا، اس سے پہلے… کس حق سے فائزہ؟ کس حق سے دیتے ہیں وہ تمہیں اتنا سب کچھ؟ آئزہ نے اس کی بات کاٹ کر سچ سے لہجے میں استفسار کیا۔ فائزہ اس کے بدلتے لہجے پہ چونکی تھی۔ کیا ہو گیا آپی؟ وہ امی کے منہ بولے بیٹے ہیں تو اس لحاظ سے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے ہمارے سوا، تو اسی ناطے… فائزہ، اس کو امی نے بیٹا بنایا تھا، وہ امی کے لیے تو کبھی کچھ نہیں لایا اس طرح۔ وہ میرے گھر آ کر مجھے تو ایسے قیمتی تحائف نہیں دیتا، پھر وہ تم پہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ یاد رکھو فائزہ، وہ ہمارا سگا نہیں ہے، آج کل تو سگے بھائی بھی بہنوں کو ہر وقت اتنے تحفے نہیں دیتے۔ وہ لہجہ بھر کو رکی، پھر فائزہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ فائزہ تو الجھن زدہ نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو فائزہ، میں یہ سب تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہی، لیکن کچھ چیزیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ثاقب کا رویہ، تمہارے لیے تحفے، یہ سب کچھ، یہ صرف ایک بھائی کی محبت نہیں لگتی۔ بہتر اس کا راستہ بند کرو، ورنہ مجبوراً مجھے امی سے کہنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ امی کو کوئی دکھ پہنچے۔ آئزہ نے نرم انداز میں اس کو سمجھایا، مگر اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ فائزہ کا دل بھی زوروں کا دھڑکا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ کیسے ثاقب کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو کبھی اس کا گال سہلاتا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس سب کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کو خود پہ افسوس ہوا تھا کہ آخر کیسے ایک عورت ہو کر وہ بے خبر رہ گئی۔ جی آپی، میں آپ خیال کروں گی، اس نے مجرمانہ انداز میں کہتے گردن جھکائی تھی۔ مجھے یقین ہے، آئزہ نے پر یقین انداز میں کہا۔ سریا بیگم کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی، تبھی وہ ان دونوں کی بہنوں کی باتوں سے بے خبر تھیں۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نیم روشنی میں وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اس کے حسین نقوش کو نہار رہا تھا۔ وہ بھی بے اختیار کی کیفیت میں اس کے چہرے کو تک رہی تھی کہ یکایک اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا۔ وہ ہنوز یوں ہی بنا کسی جنبش کے کھڑی اس کو تک رہی تھی۔ وہ اب اس کے لبوں پہ جھکنے لگا تھا۔ فائزہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل خوف سے بے قابو ہو رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر چھائے خوف کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، نوفل پیٹ کے بل لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ گردن واپس موڑتے وہ خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیر کر زلیلا بڑبڑائی۔ اس کی نظریں بار بار کمرے کے کونے کھدروں کو ٹٹول رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ خواب کی دھندلی یادیں اب بھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ ثاقب کا چہرہ، اس کی خمار آلود نظروں کا احساس اور اس کا قریب آنا، یہ سب کچھ اتنا حقیقی لگا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا ڈھکا ہوا گلاس اٹھایا، لیکن لرزتے ہاتھوں کے باعث گلاس واپس رکھنا پڑا۔ یہ خواب کیوں آیا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کوئی اشارہ؟ اس کے ذہن میں سوالات گونج رہے تھے۔ شاید نہیں، یقیناً آئزہ آپی ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ثاقب بھائی کو اب یہاں آنے سے روکنا ہوگا۔ وہ دل میں مسم ارادہ کرتی پانی کا گلاس دوبارہ اٹھا کر لبوں کو لگا چکی تھی۔ اس بار اس کے ہاتھوں میں لرزش نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ثاقب کو فون پہ منع کر دے، لیکن پھر اس نے سوچا اس کے آنے کا انتظار کرے گی اور روبرو ہی دو ٹوک بات کرے گی۔ اگلے چند روز بعد ثاقب پھر آیا تھا، لیکن اس دفعہ فائزہ نے گیٹ کھولا تو چہرے پہ پہلے والی شگفتگی نہیں تھی، بلکہ اس کے تاثرات اس وقت بے حد سپاٹ تھے۔ وہ گیٹ پہ یوں کھڑی تھی کہ اندر آنے کا راستہ مفقود تھا، ورنہ وہ ثاقب کو دیکھتے خوشدلی سے اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، آج اندر نہیں آنے دو گی؟ وہ اس کے رویے پہ حیران تھا، اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ فائزہ معمول کے برعکس اس کے سامنے میک اپ سے آدھی شفاف مگر سرد و سپاٹ چہرہ لیے خود کو ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپے کھڑی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیتے گردن پھیر لی۔
لیکن کیوں؟ وہ ناسمجھی سے مستفسر ہوا۔ فائزہ نے گردن واپس موڑتے اس کی جانب دیکھا اور سردگی سے گویا ہوئی۔ اس لیے کہ میں کسی غیر مرد کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ بھی اس صورت میں جب میں اکیلی ہوں۔ اس کے غیر متوقع جواب پہ ثاقب بری طرح ششدر رہ گیا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اس کو دیکھتا رہا جو آج بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی بے یقینی جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کب سے تمہارے لیے غیر ہو گیا فائزہ؟ میں تو تمہارا اپنا ہوں اور تمہیں بھی اپنا سمجھتا ہوں۔ اپنا؟ فائزہ کے لبوں پہ ہلکی سی تلخی در آئی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر گہری نظروں سے ثاقب کی طرف دیکھتے ہوئے تلخی سے گویا ہوئی۔ اپنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھے بہن مانتے ہیں یا بہن جیسا سمجھتے ہیں؟ اس کے لہجے میں سوال سے زیادہ طنز تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ چبھن تھی جو ثاقب کو بے بس کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کے غیر متوقع سوال نے ثاقب کو نظر چرانے پہ مجبور کر دیا۔ نظر جھکائے وہ بے بسی سے لب کاٹ رہا تھا جب فائزہ کی تلخ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بولے ثاقب بھائی، یہ ساری مہربانیاں مجھ پہ آپ جو کرتے آئے ہیں، یہ ایک بھائی ہونے کے احساس سے کرتے آئے ہیں آپ؟ ثاقب نے نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبائے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں فائزہ، میں تمہیں بہن نہیں مانتا، ثاقب نے بے بسی سے کہا۔ فائزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنی عزت نفس کو ٹھیس لگنے پہ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ ثاقب بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، ہمیشہ سمجھتی رہی ہوں، اور آپ نے میری عزت کا مذاق بنا دیا۔ فائزہ کی آواز غصے کی شدت سے کپکپا رہی تھی۔ ثاقب نے بمشکل ہونٹوں پہ زبان پھری اور جواب دینے کی کوشش کی، لیکن فائزہ نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ میرا نہیں تو امی کا یہ خیال کر لیتے کہ انہوں نے آپ کو بیٹا مانا ہے، لیکن آپ نے تو ان کے اعتماد، ان کے احساسات کی دھجیاں اڑا دی۔ ثاقب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن فائزہ کی آنکھوں میں جلتا ہوا غصہ اسے بے بس کر رہا تھا۔ فائزہ، میں نے کبھی تمہیں تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی نہیں، بس میرے دل کے جذبات خاموش رہیں۔ فائزہ نے سختی سے کہتے اس کو کچھ بھی کہنے سے روکا۔ آپ کے جذبات میرے لیے بے معنی ہیں۔ آپ نے وہ رشتہ توڑا جسے میں نے ہمیشہ پاکیزہ مقدس سمجھا تھا۔ ثاقب کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے لبوں پہ گویا قفل لگ گیا تھا۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں شادی شدہ ہوں، اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ خیر، اب مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگلی بار یہاں آنے کی زحمت مت کیجیے گا، ہمارے درمیان جو مقدس رشتہ تھا آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ اتنا کہتے فائزہ نے گیٹ بند کر دیا، جبکہ ثاقب کتنی ہی دیر کھڑا اس بند گیٹ کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن اور ملامت تھی۔ وہ جانتا تھا سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل چکا ہے۔ فائزہ کی باتوں کی گونج اس کے دماغ میں مسلسل چل رہی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور پھر وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس کے اندر کا خالی پن بڑھ چکا تھا۔ اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا اور ٹکڑے ہوئی چیزیں کبھی پہلے کی طرح جڑ نہیں پاتی۔ اس سے جانب اندر کی طرف قدم بڑھا دی، فائزہ کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ اس کا دل بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ اگر کچھ غلط ہو جاتا تو وہ کیسے سب کا سامنا کرتی، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا؟ یہ اخلاق اس کو کہیں پڑھی جانے والی حدیث یاد آئی تھی۔ تنہائی میں عورت اور مرد کے درمیان تیسری چیز شیطان ہوتا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ اللہ کے بعد اپنی بہن کی بے حد مشکور تھی جس نے بروقت اس کو سیدھی راہ دکھائی تھی۔